बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 179 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اجماع کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 10ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب اجماع کا جو تصور آپ نے پیش کیا، علماء کرام اس سے برخلاف کیا تصور رکھتے ہیں، اور اس کے دلائل میں قرآن مجید کے کن مقامات سے استدلالات پیش کرتے ہیں۔ 5 کے قریب آیات تھیں، 4 آیات زیر بحث ہیں۔ آج 5ویں اور آخری آیت ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آیت آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے مضبوط، محکم اور مبین آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اجماع کے اس تصور کے بارے میں جو کہ علماء کرام کے پایا جاتا ہے صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد فرمایا اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ، اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف، تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی، اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 2 چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب بیان ہوا ہے۔ ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے۔ دوسرے، جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، گویا اجماع کی مخالفت کرنا، ایک جرم عظیم اور گناہ عظیم ہے۔ ہم سب یہ ہے اجماع کی حجیت پر سب سے قوی اور محکم دلیل سورہ نساء آیت 115 کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آیات زیر بحث نہیں ہیں، ان کے الفاظ، ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کی تالیف، ہر چیز اس مدعا سے ابا کرتی ہے جو ان سے ثابت کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ ٹھیک، ہم نے اس کے ایک ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ سے ایک عام ناظر کو یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ استدلال کی کوئی بنیاد ہے۔ اس میں جو سبیل المومنین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، مسلمانوں کا راستہ، اور پھر اس سے انحراف، یہ ظاہر ہے اس طرح کا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اجماع پر اپنی کتاب مقامات میں جب اپنا نقطہ نظر لکھا ہے تو تنہا اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں تو علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے اپنی وہی تنقید پڑھ دیتا ہوں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں، یعنی خواہ وہ دلائل قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہیں یا احادیث کی صورت میں ہے، جن کا ہم آگے جا کے جائزہ لیں گے۔ فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں، ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے۔ اچھا، امام شوکانی کی اصول فقہ پر کتاب ہے ارشاد الفحول، اس کو دیکھیے۔ اس میں اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ مدعا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو بالعموم ثابت کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے۔ اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کس قدر بے معنی اور غیر متعلق ہے۔ یہی بات ہم نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ ان آیات کا، ان جملوں کا، ان کی تالیف کا، ان کے سیاق و سباق کا، ان کے موقع و محل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں اجماع ثابت کرنا مقصود ہے یا اس کی حجیت پر استدلال کرنا مقصود ہے، یا اللہ تعالیٰ اس نوعیت کا اپنا کوئی حکم بیان کر رہے ہیں جس نوعیت کا حکم اس سے بالعموم سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت البتہ ایسی ہے جس سے استدلال بعض لوگوں کے لیے باعث تردد ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تردد میں مبتلا ہو، اس کی حقیقت ہم یہاں واضح کیے دیتے ہیں۔ میں نے بحث ہی اس پر کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 115 ہے جی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، یعنی سبیل المومنین جس کو کہا ہے، فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے تو آیت میں اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ان کے راستے کی پیروی ہر شخص پر لازم ہے، لہٰذا مسلمان اگر کسی رائے یا نقطۂ نظر پر متفق ہو جائیں تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ ان کے اس اجماع کی پیروی کرے۔ فقہا عام طور پر اپنا استدلال اس آیت سے اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ میں نے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ یہ استدلال کس قدر بے بنیاد ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیے۔ پیچھے، یعنی یہ آیت 115 ہے، اس سے پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ لوگ جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے اور انہی کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور اس طرح رسول اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، قرآن مجید نے ان سے پردہ اٹھا دیا، یہ بتایا کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی خلوت میں، اپنے دوستوں کے پاس اور اپنے شیطانوں کے پاس جب جمع ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے، یعنی یہاں زیر بحث ہی وہی ہے، جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے مقابل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی یہاں جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے اپنی الگ جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ان کی یہ صحیح ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، روئے سخن ان کی طرف ہے اور تبصرہ ان منافقوں پر ہے۔ یہ آیت کا سیاق ہے، یہ اس کے خطاب کی نوعیت ہے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت پہ ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ، یعنی ان کی یہ مخالفت، ان کا یہ اپنی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تنبیہ فرمائی ہے۔ وکالت کرنے والوں کو، مسلمانوں میں جو سادہ لو اور کمزور لوگ ان کی وکالت کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ انہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یعنی ان منافقین کو، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی زیر بحث کیا ہے؟ منافقت۔ زیر بحث کیا ہے؟ پوشیدہ کفر، اور اس پر وعید کس چیز کی سنائی جا رہی ہے؟ جہنم کی۔
یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہاں جو غیر سبیل المومنین کا ہے، مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ، وہ کون سی راہ ہے؟ وہ کفر اور منافقت کی راہ ہے، اس راہ کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں مومنین سے، یعنی یہ جو کہا غیر سبیل المومنین، جی، مسلمانوں کی، سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ چھوڑ کر، ان میں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، اچھا، جنہوں نے حق کو پا لیا تو اس کے بعد پھر کبھی خدا کے پیغمبر سے بد عہدی، بے وفائی، مخالفت اور گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہاں گویا دو رویے مقابل میں زیر بحث ہیں، ایک طرف صحابہ کا رویہ جن کو یہاں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے، یعنی صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ اتباع کا، جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ مقابل میں منافقین کا رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعہدی، بے وفائی، مخالفت اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سے گریز و فرار۔ ان دو رویوں کا تقابل کیا جا رہا ہے، ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد، یہی وہ سبیل المومنین ہے۔ یعنی مسلمانوں کی راہ کیا ہے؟ سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا یہی رویہ ہے جسے آیت میں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے۔ اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اسے چھوڑ کر، یعنی یہ جو تسلیم و انقیاد کا، یہ جو ایمان و اخلاص کا اور یہ تو سر تسلیم خم کرنے کا رویہ ہے، اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ غیر سبیل المومنین ہے، اور اسی کے اختیار کرنے والے ہیں جنہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی نہ تعبیرات زیر بحث ہے کہ فلاں شخص نے قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھا ہے، فلاں نے اس طرح سمجھا ہے۔ اخلاص کے ساتھ سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں موضوع ہی نہیں، بالکل آیت کے یہ معنی ہی نہیں ہے کہ یہ تعبیر کی ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے، حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے، یہ رائے قائم کی ہے، اس چیز پر قیاس کیا ہے، دین کے فلاں حکم کا اس طرح اپنی زندگی میں اطلاق کر کے دکھایا ہے۔ اس میں اختلافات ہوں گے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے، یعنی گریز و فرار کے لیے نہیں، بد عہدی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بالاجماع ایک رائے اختیار کر لی، اور کوئی صاحب علم، کوئی دین کا طالب علم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں اس پر تنقید کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، پیغمبر کا مدعا یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، یہ پھر دیکھیے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے۔ عجیب، اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے، جس کے ساتھ ایمان کے کوئی معنی نہیں ہے۔
اس طرح کے لوگوں کو خدا اسی راستے پر ڈال دیتا ہے جو وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ راستہ اگر کسی نے اختیار کر لیا ہے تو اسے پھر جہنم ہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، یہ اس کا مدعا ہے، یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اب ذرا دوبارہ سنیے کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا فی الواقع اس کا شائبہ بھی اس آیت کے مضامین میں، اس کے الفاظ میں، یا اس کے پس منظر میں، یا وہ جس موقع پر آئی ہے اس میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل دو چار کی طرح یہ آیت، بلکہ میں کہوں گا ان تمام پچھلی آیات سے زیادہ صریح، زیادہ واضح اور زیادہ مبین ہے اپنے سیاق، اپنے الفاظ، اپنے مدعا، اپنے مفہوم میں کہ کیا چیز زیر بحث ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو مضمون اس آیت میں زیر بحث ہے، یہ تو ہمیں پورے قرآن مجید میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ابھی دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی تائید، اس کی نصرت کا منتظر ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر میں، اناد میں، سرکشی میں، بغاوت میں، تمرد میں میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس پارٹی میں ہوگا، اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی انتخاب ہیں، جس پارٹی میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد انجام سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ نے بھی خلاصہ کر دیا۔ اصل میں کیا چیز ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس طرح کا استدلال کیسے ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک لفظ سامنے آ گیا، سبیل المومنین، جی، یعنی ایمان والوں کی راہ۔ وہ ایمان والوں کی راہ متعین کرنی چاہیے تھی نا، یہ کیا ہے، اور یہاں کس پہلو سے اسے ایمان والوں کی راہ کہا گیا ہے، اس میں کس چیز سے تقابل کرنا پیش نظر ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر، میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درا حالے کہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب اس آیت سے متعلق ایک آخری سوال، ہم لوگ جو مذہبی ماحول میں پروان چڑھے، ہمیشہ سے ایک چیز کو بطور ایک اسٹیبلش فیکٹ اور ہسٹری کے اس آیت کے متعلق سنتے، سمجھتے، پڑھتے، پڑھاتے آئے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں کے علم کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے اور بڑے عالم امام شافعی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی متعدد دفعہ دور اور تلاوت کے بعد دریافت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آیت ہے جس میں حجیت اجماع کی تصریح ذکر ہے۔ ایک بات جو ہمیشہ کھٹکتی ہے کہ اتنا بڑا عالم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قریب، عربی زبان کا اور ادب کا جاننے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کر دے؟ تو دل میں ایک خوف سے پیدا ہوتا ہے، بھی غامدی صاحب تو ابھی آئے ہیں، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سیاق بھی ٹھیک ہے، سباق بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے عالم نے اگر اس سے کوئی بات سمجھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی اس کی۔ یہ بھی محض افسانہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الرسالہ کا پورا اقتباس رکھ دیا تھا۔ الرسالہ ہی وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔ کتاب کا ہم نے تعارف بھی کرا دیا تھا۔ جی، اس میں اجماع کا باب ہر شخص نکال کے پڑھ سکتا ہے۔ امام شافعی نے ان میں سے کسی آیت کو وہاں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ عجیب، اچھا، اس کو بار بار دیکھ لیجئے، کسی آیت کو پیش نہیں کیا۔ وہاں انہوں نے ایک روایت سے استدلال کیا ہے، وہ روایت میں نے پوری پڑھ کر سنا دی تھی۔ روایات میں وہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ جائے گی۔ ان کی کتاب العلوم دیکھ لیجئے، ان کی باقی تصنیفات دیکھ لیجئے، وہ کسی جگہ اس سے استدلال نہیں کر رہے، نہ اس آیت سے نہ دوسری آیات سے۔ ان کے استدلال کی بنیاد بالکل الگ ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے، اس پر نقد کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے۔ انہوں نے اگر اس آیت سے استدلال کرنا تھا تو کئی جگہ وہ اجماع کا ذکر کرتے ہیں، کسی جگہ تو اس آیت کو پیش کرتے، الرسالہ میں پیش کرتے، اپنی دوسری تصنیفات میں پیش کرتے۔ یہ تو در حقیقت ان کے سوانح نگاروں میں سے کسی شخص نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، وہی عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں۔ خود روایت پر بھی بہت سی تنقیدات موجود ہیں،
لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی وقت انہوں نے یہ بات کہی ہو، جس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 دن تک غور کرتے رہے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آیت مجھے مل گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کسی موقع پر یہ بات کہی ہو، اور ظاہر ہے کہ جب پھر انہوں نے اپنی کسی تصنیف میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا تو صاف معنی یہ ہے کہ جس طرح کسی صاحب علم کو بعض اوقات کوئی خیال ہوتا ہے، بعد میں خود اس پر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس کو استدلال میں پیش نہیں کرتا، اسی نوعیت کا یہ معاملہ ہوگا. یہ بھی اس صورت میں ہے جب برسبیل تنزل یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہمارے علماء کرام کے اجماع کے جو تصور ہے اس کی تائید میں جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان سے جو استدلالات پیش کی جاتے ہیں، ایک ایک کر کے غام صاحب کی اپنے خدمت میں رکھی. 5 آیات، 5 آیات کا سیاق، الفاظ، جملے کی تالیف، نظم کلام اور مدعا مفہوم کس چیز پر دلالت کرتا ہے. غامدی صاحب کی بات سامنے آ گئی. انشاءاللہ ان روایتوں کو پیش کرنے کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں کہ جن سے استدلال کر کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اجماع کا وہ تصور جو علماء بیان کر رہے ہیں خود روایات میں بیان ہو چکا ہے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.